اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام رضا علیہ السلام، خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو حاصل اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے کے۔ بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو درک کر لیں تو حتماً ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ عزیزان محترم، جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے درس عقائد، اور عقائد ہمارے مین چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے درخت کے لیے جڑیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے ہماری جڑیں ہمارے عقائد ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہوی الحیدری نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں اپنی کتاب کے حصوں کی طرف۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ کہ آخری حصہ بیان کریں گے، اور یہ درس نمبر ہے 63۔ باقی جتنے بھی 18 حصے پچھلے بیان ہوئے ہیں ان کے لیے آپ پلے لسٹ بنام اسلامی عقائد اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ 63 درس ہے حبت، تکفیر اور خلود۔ قرآن میں سورہ شعراء آیت نمبر 45 میں بیان ہوا ہے کہ جو ایمان لے آئے کہتے ہیں حقیقی خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں کہ جو روز قیامت خود کو اور اپنے خاندان کو گوا دیں گے، خبردار ظالم ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ جہان آخرت کے بارے میں اہم مسائل سے ایک یہ ہے کہ کیا انسان کے اچھے یا برے اعمال قطعی کے نتائج ناقابل تغیر ہیں، یا یہ ممکن ہے کہ اچھے کام برے اعمال پر اثر انداز ہوں اور ان کے نتائج کو ختم کر دے۔ اس درس میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ قرآن نے اس مسئلے کو حبت و تکفیر کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس کے بعد اس سوال کا جواب بھی دیں گے کہ اگر کوئی جنت یا جہنم میں چلا جائے تو کیا وہ ہمیشہ وہیں پر رہے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنتی کو جہنم بلکہ جہنمی کو جنت میں منتقل کر دیا جائے۔ سب سے پہلے حبت و تکفیر کے معنی۔ لفظ حبت باطل ہونے کے معنی میں ہے۔ علم عقائد کی اصطلاح میں عمل کے حبت ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی نیک عمل کی جزا اور اس کا بدلہ برے عمل کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ آگ ایک سال کی کاشت کی ہوئی فصل کو چند دقیقوں میں برباد کر سکتی ہے۔ کلمہ تکفیر کے معنی چھپانے کے ہیں، اسی لیے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانے کو خاک میں چھپاتا ہے۔ علم عقائد کی اصطلاح میں تکفیر کے یہ معنی بھی لیے جاتے ہیں کہ اطاعت خدا گناہوں کے چھپانے اور ان کے آثار مٹانے کا باعث ہوتی ہے۔ حبت و تکفیر اور اعمال کا ایک دوسرے کے اوپر اثر ڈالنا قرآن کے مورد اشارہ ہے۔ بعض آیات میں اشارہ ہوا ہے کہ انسان کے کچھ اعمال اس کے برے اعمال کی تکفیر کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً کافر کا ایمان لے آنا اس کے برے اعمال کے محو ہونے کا باعث بنتا ہے۔ یہ ذکر سورہ تغابن آیت نمبر 9 میں ہوا ہے۔ اسی طرح ذکر ہوا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 70 کہ اور آگاہ ہو جاؤ کہ جس نے بھی توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے اعمال انجام دیے، بس خدا اس کے گناہوں کو اچھائیوں سے بدل ڈالے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری طرف قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ برے اعمال انسان کے نیک اعمال کے حبت ہونے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ مثلاً کفر یا مرتد ہو جانا انسان کے تمام اچھے کاموں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سورہ زمر آیت نمبر 65 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 میں بیان ہوا ہے کہ ان کے اعمال کے جو خدا کا انکار کر بیٹھے ہیں تیز ہوا کے سامنے خاک کی مانند ہیں، ان کے ہاتھ اپنے اعمال سے کچھ نہیں لگے گا، اور یہ لمبی اور دور پار کی گمراہی ہے۔ یا پھر صدقہ دے کر جتانا صدقے کے ثواب کے ختم ہونے کا باعث بنتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264، اے ایمان والے اپنے صدقات کو جتانے اور آزار دینے سے باطل نہ کرو۔ البتہ اچھے یا برے اعمال کی تاثیر جہان آخرت سے خاص نہیں،
بلکہ بعض اعمال اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ اس چیز کا باعث بن جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان اسی دنیا میں دوسرے اچھے یا برے اعمال انجام دے بیٹھے۔ مثلا والدین کا احترام کرنا طول عمر اور آفات اور بلاؤں سے دور ہونے کا باعث بنتا ہے، جبکہ بڑوں کی بے احترامی بالخصوص اساتذہ کی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ انسان بہت سے اچھے کام انجام دینے سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہر چند کے حبط و تکفیر کا مسئلہ تمام مسلمانوں کے ہاں قابل قبول ہے، مگر اس میں کہ کون سے اعمال حبط اور تکفیر کا باعث بنتے ہیں اختلاف ہے۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق حبط و تکفیر ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں قرآن اور احادیث معصومین علیہم السلام میں صراحت موجود ہے، مگر اس چیز کا تعین کرنا کہ کون سے اعمال اس کا باعث بنتے ہیں انسان کے علم سے خارج ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وحی الہی اور کلام معصومین علیہم السلام کی جانب رجوع کیا جائے۔ خلود کے معنی ہے ثابت رہنا اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنا۔ علم عقائد کی اصطلاح میں خلود سے مراد انسان کا جنت یا جہنم میں دائمی اور ابدی رہنا ہے۔ البتہ یہاں پر بعض افراد کا کہنا ہے کہ عذاب کے معاملے میں خلود کے معنی یہ ہے کہ انسان ایک طولانی مدت کے لیے آتش جہنم میں رہے، مگر کسی کا عذاب بھی دائمی نہیں ہے۔ یہ بات محمد رشید رضا المنار جلد اول صفحہ نمبر 364 میں ہے۔ تفسیر منار کے مفسر اس عقیدے کی نسبت اپنے دور کے روشن فکر افراد کی جانب دیتے ہیں، البتہ یہ کلام درست نہیں، کیونکہ آیات میں یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ بعض ایسے افراد بھی ہیں کہ جو کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے، جس کے لیے ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 379 میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اس مطلب کی جانب بہت سی آیات اشارہ کرتی ہیں اور کافروں، منافقوں، ظالموں، قاتلوں، خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور خدا کی آیات کو جھٹلانے والوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید سناتی ہیں۔ نمونے کے طور پہ قرآن مشرکین اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، سورہ بینہ آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک، حتماً وہ جو کافر ہو گئے ہیں چاہے اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین میں سے، ہمیشہ آتش جہنم میں رہیں گے۔ یہ بدترین مخلوق ہیں اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دے بہترین خلائق ہیں۔ خدا کے نزدیک ان کی جزا بہشت عدن ہے کہ جہاں باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں، اور یہ ہے ان کی جزا کہ جو اپنے خدا سے ڈرتے ہیں۔ البتہ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی بہشت میں چلا جائے تو اسے باہر نہیں نکالا جائے گا، جبکہ جہنم میں خلود کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ بعبارت دیگر اگر کوئی مسلمان جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ہمیشہ وہاں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کے نتائج سے پاک ہونے کے بعد داخل بہشت ہوگا۔ یہ وہ مطلب ہے کہ جس پر قرآن کی آیات اور روایات معصومین علیہم السلام دلیلت دیتی ہیں، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 48، خدا ہرگز شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ ہر گناہ قابل بخشش ہے، اور جس نے خدا کے لیے شریک قرار دیا عظیم گناہ کا مرتکب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم کہ جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، خدا کسی بھی یکتا پرست اور موحد کو ہمیشہ آگ میں عذاب نہیں دے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے مامون کو ایک خط میں لکھا، خدا اس مومن کو جس سے اس نے بہشت کا وعدہ کیا ہے جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اور جس کافر سے خلود جہنم کا وعدہ کیا ہے اسے جہنم سے باہر نہیں نکالے گا۔ خلود اور عدالت الہی۔ خلود پر کیے جانے والے اہم اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کا ہمیشہ آتش جہنم میں رہنا خدا کی عدالت کے خلاف ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کی زندگی محدود ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک محدود حد تک ہی گناہ انجام دیتا ہے۔ اس روح سے ضروری ہے کہ قیامت میں بھی عذاب محدود ہوں۔ بنابراین خلود اور عذاب لامحدود عدالت الہی کے خلاف ہے۔ بعض نے خلود پر اعتراض کا یہ جواب دیا کہ خلود ہمیشگی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک طولانی مدت پر دلالت کرتا ہو۔ ان کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں جو آیات ہیں کہ جن کی شروعات خالدینہ فیہا ابدا کی عبارت کے ساتھ جو موجود ہیں اور کلمہ ابدا جاودانی پر تاکید کرتی ہے کہ جو ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے،
اس سوال کے جواب میں ضروری ہے کہ پہلے چند نقطوں کی جانب توجہ کی جائے۔ پہلا یہ کہ گناہوں پر سزاؤں کا ملنا گناہ کی انجام دہی کے دورانیے کے مساوی ہونے کے معنی میں نہیں۔ بعض اوقات انسان چند لمحوں میں ایسا گناہ انجام دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اپنی ساری زندگی سزا کاٹتا ہے، جیسے کسی کو قتل کرنا کہ جس کی وجہ سے قاتل سزائے موت کی سزا پاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خلود عذاب ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر نجات کے تمام در بند کر لیے ہوں، کیونکہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے اعمال اس قابل نہیں کہ الطاف الہی اس کے شامل حال ہو اور اس وجہ سے وہ داخل جہنم ہو، اور وہاں بھی یہ معلوم ہو کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی جہنم میں رہ لے پاک ہونے والے نہیں، تو ایسے کے لیے خلود عذاب کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا۔ مثلا اگر کوئی کافر ہو یا اس نے دنیا میں کوئی بھی عمل خیر انجام نہ دیا ہو، تو ایسا انسان شفاعت الہی اور مغفرت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ مختلف قسم کے عذاب جیسے فشار قبر یا جہنم میں کچھ محدود عرصے کا قیام اس کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا۔ اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی راہ نہیں بچے گی مگر یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے پہلے توضیح دی تھی کہ انسان کے دنیا میں کیے جانے والے اعمال اور قیامت میں ان کے نتائج کوئی تشریعی جہت نہیں رکھتے جو ہم ان پر اعتراض کریں، بلکہ ان کا ارتباط تو تکوینی ہے اور یہ قابل اعتراض نہیں۔ جیسے کہ ایک انسان سگار پیتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے سوا کسی اور پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ یہ بیماری سگار پینے کا تکوینی نتیجہ ہے اور حقیقت میں قصوروار واقعی وہ خود ہے۔ اس مسئلے کے بیان کے ساتھ ہم معاد کی ابحاث کے اختتام تک پہنچے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب بھی اپنے اختتام سے ہمکنار ہوئی۔ اس کتاب میں ہم نے اصول عقائد اہل تشیع سے متعلق اہم مسائل سے مربوط بحث کی، اور جو افراد وسیع پیمانے پر عقائد شیعہ پر کتاب پڑھنے کے خواہاں ہوں وہ مفصل کتابوں کی جانب رجوع فرمائیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کتاب آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی مشکل ابحاث تھیں، لیکن بہت سہل انداز سے مترجم نے اور جو مصنف ہیں انہوں نے اس کو ہمارے لیے بیان کیا۔ اگر آپ کو کچھ پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے تو میں ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ ان آڈیوز کو آپ ریپیٹ کریں یا پھر کسی اہل علم حضرات سے پوچھیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کہ اس کے بعد ایک اچھی اور بہترین کتاب کی جو آپ لوگوں کی ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کمنٹس میں موصول ہوتی ہے، ان کو انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھ حقیر کو، میرے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو، اپنے مرحومین کے ساتھ ساتھ التماس دعا۔ والسلام۔